آج کے درس میں اللہ رب العزت مومنوں کے جو صدقات ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، اللہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مومنوں کا چھوٹا سا چھوٹا تحفہ اور ان کا نیک عمل اس کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کر ڈالو۔ پیچھے تیسرے پارے کے اندر آپ سن چکے ہو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ گھٹیا اور ردی چیز، آپ نے استعمال میں نہ ہونے والی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس پر کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرے پارے کے اندر آپ نے مکمل تفصیل سنی ہے۔ تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر چند مشہور صحابہ میں سے یہ مالدار صحابی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر ڈالو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اپنی جائیداد میں سے، اپنی ملکیت میں سے، اپنی تمام چیزوں میں سے میرا جو باغ ہے بیروحا، یہ مجھے بڑا ہی بے حد پسند ہے جی۔ یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس باغ کی ایک خصوصیت یہ تھی، اس کے اندر ایک چشمہ تھا جو بڑا ہی بے حد قسم کا لذیذ اور میٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، گجریں کھایا کرتے تھے، اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ بخن واہ واہ، کمال کا صدقہ کر دیا تو نے۔ کہا کہ اس طرح کرو، اپنی قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ اور آپ پیچھے سن چکے ہو کہ قریبی رشتہ داروں میں سے کس کے اوپر کرنا ہے؟ قریبی رشتہ داروں میں سے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کیا کرنا ہے جی؟ خرچ کرنا ہے، کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر نہیں۔ اور دوسری شرط آپ نے وہاں پر یہ بھی سنی تھی، دیندار لوگوں کے اوپر کیا کرنا ہے جی؟ خرچ کرنا ہے۔ بے نمازی اور یہ بے دین قسم کے لوگوں پر خرچ نہیں کرنا۔ اگر بے دینوں کو، بے نمازیوں کو آپ اپنا صدقہ خیرات دو گے نا جی، وہ کھائیں گے، ہٹے کٹے مسترنے ہو گے، کر کوئی گناہ کریں گے، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا جی۔ تو نمازی بندے کو دو گے، اللہ والوں کو دو گے، مدرسوں کو دو گے، تو جب قرآن پڑھیں گے آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے میں ثواب ملے گا جی۔ یہ ہے جی صدقہ کرنے کا طریقہ کار۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے جو خیبر کی زمین ملی ہے وہ زمین مجھے بے حد پسند ہے، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کو بھی لیا اور کہا عمر ایسے کرو کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھو، اپنی ملکیت میں رکھو، اس کے جو پھل ہیں نا وہ کیا کیا کرو جی؟ اللہ کے راستے میں وقف کیا کرو جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بعد یہ والا صدقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب زیادہ ہے، جب وہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے لگے نا جی، تو انہوں نے اپنے مال کی طرف نظر دوڑائی، پورے مال کو اپنی آنکھوں کے سامنے جمع کیا کہ ان میں سے جو سب سے بے حد قسم کا حسین خوبصورت جو مجھے پسند ہے، تو نظر میں آئی ایک رومی کنیز تھی جی، جو ان کو بڑی بے حد پسند تھی۔ انہوں نے فی سبیل اللہ کیا کر دیا جی؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں کیا کر دیا جی؟ وقف کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکر لیا کرتے تھے، شکر کی بوریاں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اگر یہ شکر لینی ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو صدقہ خیرات کرتے ہو تو ڈائریکٹ آپ پیسے ہی دیا کرو۔ کہا مجھے پیسے پسند نہیں ہے، مجھے شکر پسند ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر ڈالو، اور مجھے شکر بے حد محبوب ہے، اس لیے میں شکر لیتا ہوں اور اس کو کیا کرتا ہوں جی؟ خرچ کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کی کیا ہے جی؟ اس آیت کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ کار تھا جی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، پیچھے 2 رکوع پہلے آپ سن چکے ہو، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے وہ لوگ تھے
جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ پھر آج کے زمانے میں میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے، اور اسی طرح اس کے جو صحابہ ہیں ان کے ماننے والے ہیں وہ ابراہیم کی کیا کرنے والے ہیں؟ پیروی کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہودیوں نے شوشہ چھوڑا، کہا آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو، عمل کے اعتبار سے بھی تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ تورات میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گوشت بھی حرام تھا، اونٹنی کا گوشت حرام تھا اور اونٹنی کا دودھ بھی حرام تھا، اور آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو اور آپ دن بدن گوشت کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو، اونٹنیوں کو دودھ بھی استعمال کرتے ہو، یہ کیسے ابراہیمی ہوئے؟ تو اللہ نے جواب دیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ کھانا جس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حرام کیا۔ اب یہ اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ پہلے پارے کے اندر آپ سن چکے ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا جی؟ لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی بیماری تھی۔ یہ ایک پٹھا ہوتا ہے جو کولوں سے شروع ہوتے، رانوں سے ہوتے ہوئے پاؤں کے انگوٹھے تک جاتا ہے، جس سے بندے کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیماری تھی یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منت مانی، مولا اس بیماری سے مجھے نجات مل گئی، اس درد سے مجھے نجات مل گئی، شفا مل گئی اس بیماری سے، تو میں بطور منت کے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ بھی استعمال نہیں کروں گا۔ اور یہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد پسند تھا۔ مولا اس بیماری سے اگر میری جان چھوٹ گئی، نجات مجھے مل گئی، تو میں اپنا مرغوب کھانا، پسندیدہ کھانا آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اس بیماری کو دور فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام محض اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے دیکھا دیکھی، جب باپ نہیں کھاتا تو بیٹوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا، پھر اس طرح پوتے آگے پڑپوتے آگے، پھر ایسے چلتا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گوشت کیا تھا جی؟ اونٹنی کا حرام تھا، اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹنی کا دودھ حرام تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت موسیٰ کا زمانہ کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا فاصلہ تقریباً 12 یا 1300 سال کا بنتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے اوپر حرام کیا اور تم کہتے ہو کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اگر تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو تورات لے آؤ، اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں لکھی ہوئی۔ فمن افترى على الله الكذب من بعدك فاولئك هم الظالمون۔ میرے پاک پیغمبر، اب بھی اگر کوئی بندہ ان یہودیوں میں سے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے نا، تو وہ اس سے بڑا کوئی بندہ ظالم نہیں ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، میرے پاک پیغمبر اللہ نے سچ کر دکھایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے جائیں، ان کے عملاً بھی پیروی کریں، اعتقاداً بھی پیروی کریں۔ اور وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ یہودی تو کیا ہے جی؟ مشرک ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے البر کامل نیکی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس مال میں سے تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جی اسے خوب جانتا ہے۔ کل طعام، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا غلہ، کان حلا، حلال تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہی چیز
حرام تھی اسرائیل علی نفسی، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا اپنی ذات کے اوپر، من قبل اس کے ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، حالانکہ تورات میں یہ ساری چیزیں حلال تھیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، بس وہ بندہ جس نے گڑا علی اللہ کے اوپر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون یہی بندہ کیا ہے جی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر سچ کر دکھایا اللہ نے، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، مذہب کی، حنیفا جو ایک طرف ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔